سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ حجر پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی 12 نمبر 13 میں سے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ نزول کے اعتبار سے 54 نمبر پر بعد سورۃ یوسف کے نازل ہوئی۔ یہ 99 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل سورت ہے۔ گزشتہ سورت کے ساتھ یعنی سورۃ ابراہیم کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں ترغیب الی التبلیغ کا بیان تھا، مسئلہ توحید کی اشاعت کی طرف ترغیب، تو اب اس صورت میں اس مسئلے سے انکار کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہوگا کہ جو مسئلہ توحید کا انکار کریں تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ پہلی صورت میں قیامت کا بیان تھا، تو اب اس صورت یعنی سورہ حجر میں قیامت کے دن قیامت کی تیاری نہ کرنے والوں کی حسرت اور افسوس کا بیان کیا جائے گا۔ پہلی صورت یعنی سورہ ابراہیم میں آغاز حکمت نزول قرآن سے ہوا کہ قرآن مقدس کے نزول کی حکمت کیا ہے، تو اب اس صورت میں صداقت قرآن سے آغاز فرمایا گیا ہے۔ امتیازات اس صورت کے کہ کن وجوہات سے یہ سورۃ حجر باقی صورتوں میں ممتاز ہے، تو سورہ حجر ممتاز ہے مجرمین کے حسرت اور افسوس کے بیان کے ساتھ۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے حقیقت ابو الانس اور ابو الجن کے بیان کے ساتھ کہ جنوں اور انسانوں کے باپ کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ سورت ممتاز ہے جہنم کے دروازوں کے ذکر سے۔ یہ سورت ممتاز ہے اس حکم کے ساتھ کہ میرے نبی موت تک تو نے عبادت کرتے رہنا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس بیان کے ساتھ یہ سورت کیا ہے، باقی صورتوں میں ممتاز ہے۔ اس سورت کا دعویٰ جو ہے وہ تخویف للمجرمین بواقعات السابقین، مجرمین کے لیے تخویف اور زجر ہے، ڈراوا ہے، اور سابقین پہلے لوگوں کے واقعات بیان کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا۔ تو آئیے فرمایا الف لام را واللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین یعنی قرآن واضح کتاب قرآن کی۔ 13واں سپارہ ختم ہو گیا جی۔ ربما یود الذین کفروا، ربما ہر وقت بہت زیادہ، یود الذین کفروا بہت بار چاہیں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ ہوتے، بہت زیادہ یہ تمنا کریں گے کافر، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم چھوڑ دیں انہیں، یأکلوا تاکہ وہ کھائیں، ویتمتعوا اور یہ فائدہ اٹھائے، ویلہہم الامل اور غفلت میں ڈالیں ان کو ان کی امیدیں، فسوف یعلمون پس ان قریب یہ حقیقت کو جان لیں گے۔ چھوڑ دیں انہیں تاکہ یہ کھائے اور فائدہ اٹھائے اور انہیں غفلت میں ڈالے ان کی امیدیں۔ وما اہلکنا من قریۃ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریۃ کوئی بستی، الا ولہا کتاب معلوم مگر اس کے لیے لکت مقرر معلوم ہے۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے لکت معلوم ہے۔ ما تسبق من امت سبقت نہیں لے جا سکتی ہے کوئی امت، من امت اجلہا اپنے نیٹے سے، وما یستأخرون نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں، نہ کوئی آگے جا سکتے اپنے نیٹے سے،
نہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ وقالو اور کہتے ہیں یا ایھا الذی اے وہ شخص نزل علیہ الذکر کہ جس پر نصیحت اتاری گئی ہے، انک لمجنون بے شک تو مجنون دیوانہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اے جس پر نصیحت اتری ہے، قرآن تو نصیحت ہے نا، تو جس پر یہ دعویٰ ہے نصیحت اتری ہے، کتاب اتری ہے، انک لمجنون بے شک تو کیا ہے، لمجنون البتہ دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ صاد آیت نمبر 4 اور پارہ نمبر 23 میں بھی یہی بات ذکر کی ہے۔ پارہ نمبر 23 سورۃ صاد میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں یہ کیا ہے، مجنون ہے۔ یہ پارہ نمبر 23 میں اور سورۃ صاد میں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا ان جاءہم منذر منہم کہ آیا انہی میں سے انہیں ڈرانے والا قیامت کے انجام بد سے۔ وقال الکافرون، اور کہاں کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے کذاب، بہت سخت جھوٹا ہے۔ کافروں نے کیا کہا کہ یہ تو کیا ہے، جادوگر ہے، کذاب، بہت جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ نبی علیہ السلام کے لیے اس قسم کے الفاظ ہی کیا کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 27 اور پارہ نمبر 19 میں فرمایا، سورہ شعراء آیت 27 اور پارہ نمبر 19 میں بھی یہی بات ذکر کی ہے۔ قال ان رسولکم، کہنے لگا بے شک تمہارا رسول، الذی ارسل الیکم، وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، البتہ وہ دیوانہ ہے۔ اور ایسے بہت سارے آیات میں یہ بات انہوں نے کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیے کہ فرمایا، یہ سورۃ القلم میں ہے، پارہ نمبر 29 میں یہ سورہ قلم، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، گواہ قلم، وما یسطرون، اور جو لکھتے ہیں اہل قلم، وما انت بنعمت ربک بمجنون، اور نہیں ہے میرا پاک پیغمبر آپ اپنے رب کی نعمت سے بمجنون، دیوانے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا، دیوانے آپ نہیں ہیں، یہ کہتے رہے نا، آپ کو آپ کا رب دیوانہ نہیں مانتا ہے، نہیں کہتا ہے، تو یہ کہتے رہے، یہ تو کچھ بھی کہیں گے۔ تو فرمایا انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، بے شک تو دیوانہ ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کے آتا ہے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ وما كانوا اذا منذرین، اور نہیں ہے وہ اس وقت اذا منذرین، مہلت دیے ہوئے، یعنی فرشتے اس وقت آتے جب عذاب لے کے آتے، جب قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا جب فرشتوں کو ہم بھیج دے تو پھر وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، پھر عذاب آئے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی اس قرآن والے ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن والی نصیحت کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، قرآن کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا کہ مامون الرشید جو بادشاہ تھا، ہارون الرشید کا بیٹا، اس کے پاس ایک شخص آیا۔ جب اسے دیکھا تو مامون الرشید نے کہا انت اسرائیلی، آیا آپ یہودی ہیں؟ اس نے کہا نام، جی ہاں میں یہودی ہوں۔ اس نے کہا چلو پھر میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، تجھے اگر مال چاہیے تو میں دینے کو تیار ہوں، جو کچھ تمہیں چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن تو اسلام قبول کر لے۔ تو اس نے کہا دینی و دین و آبائی، میرے آبا و اجداد اور میرا
دین تو یہودیت کو اعلیٰ دین ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اسلام میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی طرف تو مجھے دعوت دے رہا ہے؟ تو مامون الرشید نے کہا کہ ادیان میں واحد دین اسلام ہے جو محفوظ ہے، جس میں کوئی رد و بدل آج تک نہیں ہوئی ہے۔ اس نے بات تسلیم تو نہیں کی، لیکن سال گزرنے کے بعد یہ بندہ پھر آیا، اچھی خاصی داڑھی اور انتہائی خوبصورت شکل و صورت بنا کر آیا، مسلمانوں والا لبادہ۔ مامون الرشید نے کہا آپ وہ پچھلے سال والے یہودی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں، لیکن اب میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا اس کا کوئی وجہ، اس کی کوئی وجہ، کوئی سبب کہ اس وقت میں نے اسلام کی دعوت دی لیکن تو نے ٹھکرا دی، اور سال کے بعد تو آیا اور مسلمان بن کے آ گیا۔ اس نے کہا جب تو نے دعوت دی میں نے تسلیم تو نہیں کی، لیکن جانے کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ضرور ہوا کہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ حقیقت ہے کہ دین اسلام محفوظ دین ہے باقی ادیان میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کیا کہ میں ایک عالم تھا یہودیوں کا، میں نے چند نسخے تیار کیے، ٹھیک ہے نا، توریت کا ایک نسخہ تیار کیا، وہ یہودیوں کے پاس بھیج دیا، ان کے عبادت خانوں میں تقسیم کیا، اس میں رد و بدل اپنی طرف سے کیا، انہوں نے دیکھ کر اچھے طریقے سے اسے کیا کر دیا، قبول کر دیا اور منظور کر دیا۔ اسی طرح میں نے انجیل کے کچھ نسخے لکھے اور اسے عیسائیوں کے پادریوں کو اور ان کو دیے اور ان میں تقسیم کر دیے بڑے بڑے علماء میں کہ یہ میں نے خدمت کی ہے تو انجیل کی ذرا آپ قبول کیجئے۔ انہوں نے قبول و منظور کیا، کوئی روک ٹوک میرے اوپر نہیں کی، حالانکہ میں نے کافی رد و بدل کی۔ اسی طرح میں نے قرآن مقدس کے چند نسخے لکھے اور وہ کسی بڑے عالم کو بھی نہیں دیے، کسی مدرسے کے بچوں کو دے دیے کہ آپ یہ پکڑیں، یہ میں نے قرآن مقدس کی کچھ خدمت کی ہے۔ تو وہ پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے ہر جگہ میں جدھر میں نے کوئی رد و بدل کیا ادھر ٹھوکتے رہے، آخر یہ کہ وہ تنگ آ کر سب میرے پیچھے پڑ گئے کہ تجھے تو چھوڑنا ٹھیک ہے نا اب ہے ہی نہیں، تو نے قرآن مقدس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی۔ تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ محفوظ دین کون سا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس کے بعد میں اسلام میں نے قبول کر لیا۔ تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس قرآن والے ذکر کو نصیحت نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے 1400 سال گزر گئے، 1450 سال، آج تک قرآن مقدس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر پایا۔ یہی تو وہ حفاظت ہے جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، البتہ تحقیق بھیجے ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں، وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، بلکہ اس کے ساتھ وہ مذاق کرتے رہے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے چلایا اس استہزاء اور مذاق کرنے کو فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، یعنی یہ استہزاء والا معاملہ ان کے دلوں میں چلایا، یعنی جو بھی نبی ان کی طرف آتا تو وہ ان کے ساتھ کیا کرتے، ٹٹھا مذاق اور استہزاء کرتے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، وقد خلت سنت الاولین، تحقیق گزر چکے ہیں پہلوں کے طریقے، یعنی پہلوں کو جس طرح عذاب دیا گیا ہے، یہ اگر قرآن کا انکار کریں گے تو یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر کھول دیے جائے ان پر دروازے، آسمان سے دروازہ کھول دیا جائے، اگر کھول دیا جائے ان پر کیا، بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، دروازہ آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پس شروع ہو جائیں گے یہ اس میں یارجون، چڑھتے رہیں گے، چڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں کیا، چڑھتے ہوئے شروع ہو جائیں گے۔ لَقَالُوا، اور کہیں گے، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تحقیق سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم ہیں ایسی جن پر جادو کی گئی ہے۔ پہلے ٹھیک ہے نا، کہیں گے کہ
انما سکرت ابصارنا، جب دیکھیں گے نا ایک دم، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہیں گے ہماری آنکھیں، یہ نظر بندی ہے. سکرت کہتے صرف آنکھیں بند کیا جانا، نظر بندی کے حد تک. آگے کہیں گے بل نحن قوم مسرور، نہیں نہیں نہیں، جب آگے جا کر صحیح حقیقت کو دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں، ہم پر کیا کیا گیا ہے؟ جادو کیا گیا، مکمل طور پہ ہمارے اوپر جادو کیا گیا. تو لقالو کہیں گے انما سکرت ابصارنا، تحقیق ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم مسحورون جن پر جادو کیا گیا ہے، ہم پر جادو کیا گیا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.